اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وللہ الاسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذین یلحدون فی اسمائہ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو کہا ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ سب سے پاکیزہ علم ہے اللہ رب العالمین کے تعلق سے علم حاصل کیا جائے، توحید کا علم۔ جس علم کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہو وہ علم شریف علم ہے اور پاکیزہ علم ہے۔ تو اسماء حسنہ جو ہم اور آپ نے سنا ہے یہ سب سے پاکیزہ علم میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دعا کا حکم دیا اور دعا کا طریقہ بھی بتایا۔ ان طریقوں میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی جائیں۔ قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ، تم اللہ تعالیٰ کو اللہ کہو یا رحمان کر کے پکارو۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کے بہت سارے پیارے پیارے نام ہیں۔ فَادْعُوهُ بِهَا، ان ناموں کے ذریعے سے اس کو پکارو۔ ان ناموں کے اندر بھی اسم اعظم ہے، ایک ایسا نام ہے جس کو سب سے بڑا نام کہتے ہیں۔ اسم اعظم آپ سب نے سن رکھا ہوگا۔ اس کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَقَدْ سَأَلْتَ اللَّهَ بِالْإِسْمِ الَّذِي إِذَا سُئِلَ بِهِ اعطا وَإِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ۔ اسم اعظم کے ذریعے سے اگر دعا کی جائے تو اللہ رب العالمین قبول فرماتا ہے، اس کے ذریعے سے سوال کیا جائے تو اللہ ضرور عطا فرماتا ہے۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے فرمایا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لَقَدْ سَأَلَ اللَّهَ بِاسْمِهِ الْأَعْظَمِ الذي اذا دعي به اجاب واذا سئل به اعطى، کہ جس شخص نے اسم اعظم کے ذریعے سے دعا کی، وہ اسم اعظم کی اگر اس سے ذریعے سے دعا مانگی جائے، اسم اعظم کے ذریعے سے دعا مانگی جائے تو اللہ ضرور قبول فرماتا ہے اور سوال کرنے والوں کو ضرور عطا فرماتا ہے۔ یہ اسم اعظم کی فضیلت ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم اور آپ نے اللہ کے بہت سارے ناموں کو پڑھ لیا، سمجھ لیا، ان ناموں میں اسم اعظم کون سا نام ہے، سب سے بڑا نام کون سا ہے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بشارت ہے؟ تو اس سلسلے میں کئی روایتیں ہیں۔ کچھ لوگوں نے کہا وہ بڑا نام اللہ ہے، اور دوسرا قول ہے الحی القیوم جو آیت الکرسی میں آتا ہے، اور تیسرا قول ہے کہ یہ بڑا نام کوئی ایک چھوٹا نام نہیں ہے، یہ ایک کوئی سنگل نام نہیں ہے، بلکہ ایک پوری دعا کا نام ہے۔ وہ روایتوں میں ہے، وہ آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں۔ پہلی حدیث عبداللہ ابن بریدہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو سنا جو دعا کرتے ہوئے کہہ رہا تھا اللہم انی اسألک انی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس دعا کے ذریعے سے کسی انسان نے دعا کی، اور وہ دعا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے آپ نے سن لی۔ اسی پر آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس نے اسم اعظم کے ذریعے سے دعا کی ہے، اور وہ اسم اعظم جس کے ذریعے سے اگر دعا کی جائے تو اللہ قبول فرماتا ہے۔ وہ اسم اعظم کون سا ہے؟ اس حدیث کے حساب سے یہ پوری دعا کو اسم اعظم کہا گیا۔ تو اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اسم اعظم اس پوری دعا کا نام ہے، آپ جب دعا کریں تو پہلے یہ چھوٹی سی دعا پڑھ لیں۔ یہ حدیث سنن ابی داؤد میں 1493 پہ موجود ہے، اور یہ روایت صحیح ہے۔ دوسری دعا اللہم انی اسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم۔ یہ دعا ہے۔
کچھ لوگوں نے کہا اسم اعظم یہ ہے، اس پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دع اللہ بسمہ الاعظم الذی اذا دعی بہ اجاب واذا سئل بہ اعطى، یعنی اس دعا کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسم اعظم کہا۔ یہ بھی ابو داؤد میں 1495 پہ موجود ہے۔ اسماء بنت یزید کہتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے اسم اعظم 2 آیتوں میں ہے، وہ آیت کون سی ہے؟ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، اور دوسری آیت سورہ آل عمران کی شروعاتی آیتیں الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ تو ان دونوں آیتوں کے اندر اسم اعظم موجود ہے۔ یہ اسماء بنت یزید نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے۔ یہ بھی ابو داؤد کی روایت 1496 کی ہے، اس روایت پر کلام بھی ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو حسن قرار دیا۔ اسی طرح سے قاسم بن عبد الرحمن الشامی، ان کا اپنا قول ہے، یہ کہتے ہیں اسم اعظم کا پتہ دیتے ہوئے کہا اسم اللہ الاعظم الذی اذا دعی بہ اجاب، اللہ کا وہ بڑا نام کہ جس کے ذریعے سے اگر دعا مانگی جائے تو اللہ ضرور قبول فرماتا ہے۔ فی سور من القرآن 3، قرآن کی 3 صورتوں میں وہ اسم اعظم آیا ہوا ہے۔ نمبر 1 فی البقرہ، سورہ بقرہ میں، و آل عمران اور آل عمران میں، و طٰہٰ اور سورہ طٰہٰ میں۔ یہ ابن ماجہ کی 3856 کی روایت ہے اور یہ حدیث بھی صحیح ہے۔ اب وہ 3 صورتوں میں وہ کون سے 3 نام آئے ہیں جس کو اسم اعظم کہا گیا ہے؟ تو اس میں 2 قول ہیں۔ پہلا یہ کہ سورہ بقرہ میں آیت الکرسی ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، تو الحی القیوم یہاں بھی آیا ہے۔ آل عمران میں ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہاں بھی الحی القیوم آیا ہے۔ اسی طرح سے سورہ طٰہٰ میں وعنت الوجوہ للحی القیوم، تو یہاں بھی حی القیوم آیا۔ تو تینوں صورتوں میں الحی القیوم یہ بار بار آیا ہے۔ تو اسی کو دلیل بناتے ہوئے کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اسم اعظم الحی القیوم ہے۔ اب ان سارے ناموں کو اگر دیکھا جائے، ان ساری روایتوں کو جب سامنے رکھا جائے تو ایک ایسا نام جو ساری دعاؤں میں کامن ہے وہ ہے اللہ۔ جو پہلی لمبی سی دعا ہے اللہم انی اسألک انی اشہد انک انت اللہ، اے اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تو اللہ ہے۔ اور اللہم یہ بہت ساری دعاؤں میں آتا ہے۔ اللہم کا معنی ہوتا ہے یا اللہ، تو عربی کے گرامر کے حساب سے جب شروع میں یا جو اللہ کو مخاطب کرنے کے لیے لگا ہے اس کو جب ہٹا دیتے ہیں تو لاسٹ میں وہ میم لگتا ہے، وہ اسی یا کے بدلے میں لگا ہے، تو گویا اللہم کا معنی ہے یا اللہ، اور یا اللہ واضح اس میں دکھ رہا ہے کہ یہ اللہ لفظ موجود ہے۔ اسی طرح سے دوسری جو دعا ہے اس میں بھی اللہم ہے یا اللہ، تو گویا کہ اس میں بھی اللہ کا لفظ ہے۔ اسی طریقے سے اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہا صحابیہ نے جو بتایا اس میں بھی اللہ کا نام موجود ہے دونوں آیتوں میں۔ اور چوتھی روایت جو قاسم بن عبد الرحمن الشامی کی موقوف روایت ہے، جس میں یہ بتایا گیا کہ سورہ بقرہ، سورہ آل عمران اور سورہ طٰہٰ تینوں صورتوں میں یہ نام آیا ہوا ہے، تو ان تینوں صورتوں میں دیکھیں گے تو اللہ لفظ آیا ہوا ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، آیت الکرسی میں پہلا ہی کلمہ اللہ ہے۔ اسی طرح سے سورہ آل عمران کی شروعات میں دوسری آیت میں اللہ لا الہ الا هو، وہاں بھی اللہ کا لفظ ہے، اور سورہ طٰہٰ میں اللہ لا الہ الا هو، وہاں بھی اللہ کا لفظ ہے۔ تو لفظ اللہ یہ وہ اسم اعظم بنتا ہے جو ساری دلیلوں پہ فٹ ہو رہا ہے، اور اس لفظ جلالہ کے معنی کو اگر دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے یہی اسم اعظم ہے۔ اسی لیے امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اسم اعظم لفظ جلالہ یعنی اللہ ہی ہے، اور اس کی کچھ دلیلیں کچھ لوگوں نے بیان کی ہے۔ پہلی دلیل کہا کہ جو اللہ کے نام ہیں سارے ناموں کے اندر اچھی اچھی میننگ موجود ہے، لیکن لفظ جلالہ اللہ کے اندر تمام ناموں کا خلاصہ موجود ہے۔ اللہ
مطلب وہ ذات جو عبادت کے لائق ہے، سارے ناموں کی اور ساری صفات الہیہ کی خوبیاں اور خصوصیات اس ایک نام کے اندر موجود ہیں۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ جیسے قرآن میں یا پھر حدیث میں یا پھر پوری شریعت میں یہ کہا جاتا اللہ کے 99 نام ہیں، کبھی آپ نے یہ نہیں سنا ہوگا یا نہیں پڑھا ہوگا کہ رحمان کے 99 نام، العزیز کے 99 نام، کہا جاتا اللہ کے 99 نام، اور یہی حدیث میں بھی ہے ان للہ 99 اسما، کس کے 99 نام؟ اللہ کے۔ تو دلیل یہ دی گئی کہ اصلی نام تو اللہ ہی ہے، اصلی نام اللہ ہی ہے، اور اس اللہ رب العالمین کے 99 نام یا اس سے زائد نام ہے۔ تو گویا کہ قرآن کریم میں بھی اللہ نے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کے بہترین و خوبصورت نام ہیں، سارے ناموں کو اللہ تعالیٰ نے لفظ اللہ کے ساتھ اور اللہ نام کے ساتھ جوڑا ہے۔ تیسری دلیل ہے کہ دنیا میں بہت سارے معبودان باطلہ ہیں، خاص طور سے اگر ہم مکے کے دور کے مشرکوں کے بتوں کے نام دیکھیں، لیکن عرب بھی اللہ نام کسی بت کو نہیں دیتے تھے، یعنی یہ ایک ایسا نام ہے جو نام اللہ کے علاوہ کسی اور معبود پہ بولا ہی نہیں گیا ہے۔ دنیا میں بہت سارے کروڑوں ایسے ہیں جن کی پوجا ہوتی ہے، لیکن سوائے ہمارے رب العالمین کے، اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کسی اور معبود پر یہ نام بولا ہی نہیں گیا، یہاں تک کہ مشرکین نے بھی یہ نام کسی اور معبود کو نہیں دیا۔ اسی لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب ان سے آپ پوچھو گے آسمانوں و زمینوں کو کس نے پیدا فرمایا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو یہ کہیں گے اللہ نے پیدا فرمایا۔ تو یہ وہ اکیلا نام ہے جو غیر اللہ پر بولا ہی نہیں گیا۔ چوتھی دلیل دی گئی کہ جب آدمی دعا کرتا ہے عربی میں تو کہے گا یا رحمان یا رحیم، یا الرحمن یا الرحیم کہے گا تو غلط ہو جائے گا، گرامر کے حساب سے بڑی غلطی ہوگی۔ یا الرحمن یا الرحیم یا الکریم یا العزیز، یعنی الف لام کے ساتھ یا لگا کر انسان اگر دعا کرے گا تو گرامر کے حساب سے ایک بڑی غلطی کرے گا۔ لیکن اللہ جو لفظ ہے اس میں بھی شروع میں الف لام لگا ہے، جب اس میں یا لگا کر دعا کرتے ہیں تو اس کا الف لام نہیں ختم ہوتا، یا اللہ یا اللہ، اس میں الف لام باقی رہے گا، لیکن باقی ناموں کے اندر جب یا لگاؤ گے الف لام ختم ہو جائے گا۔ کہا یہ اس نام کی خصوصیت ہے عربی گرامر کے حساب سے بھی، جو بقیہ ناموں کے اندر نہیں پایا جاتا ہے۔ اور پانچویں دلیل یہ دی گئی کہ اللہ نے قرآن میں کہا قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ، تم اللہ رب العالمین کو اللہ کہہ کر دعا کرو یا رحمان کر کے دعا کرو، یعنی کہ اللہ کے تو بہت سارے نام ہیں لیکن اللہ نے ان ناموں میں سے صرف 2 نام کو چنا، اللہ اور رحمان۔ ان دونوں میں سے بھی اللہ تعالیٰ نے لفظ اللہ کو اور اللہ والے نام کو آگے کیا ہے، مقدم کیا ہے۔ تو اس سے بھی دلیل ملتی ہے کہ اللہ جو نام ہے یہی سب سے بڑا نام ہے اور یہی اسم اعظم ہے۔ تو ان تمام دلائل کی بنیاد پر یہ ثابت ہوتا ہے کہ اسم اعظم اللہ ہے۔ اسی لیے جب دعا کی جاتی ہے اکثر دعاؤں میں اللہم 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 ہوتا ہے، یہ اسم اعظم ہے۔ اگر اختلافات سے ہٹتے ہوئے راجع اور مرجوح کی دنیا سے تھوڑا اور پہلے ہم اور آپ دیکھیں تو بہتر یہ ہے کہ انسان اسی دعا کو یاد کر لے جس دعا کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے اسم اعظم کے ذریعے سے دعا کی ہے جو اللہ رب العالمین قبول فرمائے گا۔ تو یہ دعا چھوٹی سی ہے، اللہم انی اسألک انی اشہد انک انت اللہ انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ دعا ہی یاد کر لی جائے، سب سے افضل اور بہتر بات یہ ہے۔ ورنہ اگر یہ دعا نہ یاد ہو تو دعا میں اللہ جو نام ہے اس کے وسیلے سے دعا مانگنی چاہیے، اللہم کر کے دعا مانگنی چاہیے، یا اردو میں مانگ رہے ہوں تو یا اللہ کہہ کر دعا مانگنی چاہیے، اس دلیل کی بنیاد پر کہ اسم اعظم اللہ ہے۔ تو اسم اعظم اللہ ہے، اللہ کے بہت سارے نام ہیں، ان بہت سارے ناموں میں سب سے بڑا نام اللہ ہے، سب سے بڑا نام اللہ ہے، اور اللہ کا معنی ہی ہوتا ہے وہ ذات جو عبادت کے لائق ہے،
اس کے علاوہ کوئی اور عبادت کے لائق نہیں ہے، اور یہی سارے ناموں کا خلاصہ بھی ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کے سارے ناموں کو، توحید کو، قرآن کو، حدیث کو اسی لیے صرف پڑھتے ہیں کہ صرف اور صرف عبادت اللہ تعالیٰ کی کر سکیں۔ تو یہ نام اس کی میننگ کے ذریعے سے وہ معنی پیدا ہو جا رہا ہے، لہٰذا اسم اعظم اللہ ہے، اس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین سے دعا کرنی چاہیے، اور ہو سکے تو یہ چھوٹی سی دعا یاد کر لینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ السلام علیکم۔